کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 5۔ یہ عمیر بن عدی تھا جس کا خاندان اور قبیلہ اس کے خاندان اور قبیلے کے خون کا پیاسا تھا۔ عاصم بے حس و حرکت کھڑا یہ محسوس کر رہا تھا کہ عمیر کے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں کی روحیں اس کے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں کی روحوں کا مذاق اڑا رہی ہیں اور وہ اپنے قبیلے سے بد عہدی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ عمیر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے پاؤں پر رکھ دیا اور التجا آمیز لہجے میں بولا، عاصم تم مجھے پناہ دے چکے ہو۔ اور عاصم اس طرح مضطرب ہو کر پیچھے ہٹا جیسے کوئی زہریلا سانپ اس کے پاؤں پر رینگ رہا ہو۔ عباد نے چند قدم کے فاصلے سے آواز دی، عاصم، عاصم تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا، تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا۔ عباد نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ گھوڑے کس کے ہیں اور یہ نوجوان کون ہے؟ عاصم نے جھک کر اپنی کمان اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں، آؤ چلیں۔ عمیر نے دردناک لہجے میں کہا، عاصم تم اگر چاہو تو مجھ سے انتقام لے سکتے ہو، میں ان یہودیوں کی بجائے تمہارے ہاتھوں قتل ہونا بہتر سمجھتا ہوں۔ عاصم کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیا اور عباد ایک ثانیہ توقف کے بعد اس کے پیچھے ہو لیا۔ عمیر اٹھ کر چلایا، عاصم ٹھہرو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یہاں رات کے وقت بھیڑیے مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ عاصم، عاصم، عباد یہ عمیر ہے، عدی کا بیٹا، اور میں اسے ایک مظلوم و بے بس انسان سمجھ کر پناہ دے چکا ہوں۔ اب میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کی مدد کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسے مارنے والے کون تھے۔ تم جانوروں کو لے آؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ عباد نے کہا، اگر آپ اسے پناہ دے چکے ہیں تو اتنا ضرور دیکھیے کہ آپ حبیرہ کے بھتیجے اور سہیل کے بیٹے ہیں۔ تم جاؤ، عاصم نے برہم ہو کر کہا، کہ ہم یہاں سے فوراً روانہ ہو جائیں، اب مجھے آرام کی ضرورت نہیں۔ عباد چلا گیا اور عاصم واپس آ کر عمیر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ عمیر منہ کے بل پڑا ہوا تھا۔ عاصم نے قدرے توقف کے بعد اسے آواز دی، عمیر، عمیر۔ عمیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ عاصم جھک کر اس کی نبض ٹٹولنے لگا، وہ زندہ تھا۔ عاصم نے اسے اٹھایا اور الاؤ کے قریب لٹا دیا۔ الاؤ میں جلنے والی لکڑیاں انگاروں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ عاصم نے ایک اونٹ کا پالان اتارا اور انگاروں کے اوپر رکھ دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو عمیر کی طرف متوجہ ہوا۔ عمیر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنی نظریں عاصم کے چہرے پر گاڑ دیں اور نحیف آواز میں کہنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے اس بیچارگی کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تم نے شمعون کے سامنے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب بنو اوس اور بنو خزرج متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن اب دور نہیں۔ عاصم نے روکھے انداز میں کہا، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں مارنے والے کون تھے۔ وہ خیبر کے یہودیوں میں سے شمعون کا کوئی رشتہ دار تھا اور باقی اس کے نوکر تھے۔ میں تمہیں اپنی پوری سرگزشت سناتا ہوں، مجھے پانی دو۔ عاصم نے اٹھ کر اسے پانی پلایا اور عمیر نے اپنی سرگزشت شروع کی۔ یہ یہودی خیبر سے گھوڑے خریدنے آیا تھا اور شمعون کا مہمان تھا۔ جب اس نے گھوڑے خرید لیے تو شمعون نے مجھ سے کہا کہ تم اسے خیبر تک پہنچا آؤ۔ میرا باپ شمعون کا رہا سا قرضہ چکانے کا انتظام کر چکا تھا اور میں اسی ہفتے اس سے رہائی پا کر اپنے گھر جانے والا تھا، لیکن شمعون نے اتنا اصرار کیا کہ میں خیبر کے یہودی کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا۔ یہودی نے اپنی طرف سے مجھے ایک معقول معاوضے کا لالچ بھی دیا تھا۔ یہ فیصلہ رات کے وقت ہوا تھا اور میں چاہتا تھا کہ روانگی سے پہلے اپنے گھر ہو آؤں، لیکن ہمارا قافلہ پچھلے پہر روانہ ہو گیا اور مجھے اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کا موقع نہ ملا کہ میں خیبر جا رہا ہوں۔ یہ جگہ ہماری دوسری منزل تھی۔ ہم یہاں غروب آفتاب کے بعد پہنچے۔ کھانا کھانے کے بعد یہودی نے مجھ سے کہا، تم سو جاؤ، پہلے پہر میرے آدمی پہرا دیں گے، اس کے بعد تمہیں جگا دیا جائے گا۔ میں الاؤ کے پاس سو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی نے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور یہودی اور اس کے نوکر میرے چاروں طرف کھڑے تھے۔ یہودی نے مجھے گالیاں دیں اور اس کے نوکر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ عاصم نے پوچھا، خیبر کے یہودی کو تم سے کیا دشمنی تھی؟ عمیر نے جواب دیا، اسے مجھ سے کوئی دشمنی نہ تھی، لیکن شمعون مجھے کسی بہانے گھر سے دور بھیج کر قتل کروانا چاہتا تھا اور مجھے روانہ ہوتے وقت یہ بات معلوم نہ تھی۔ میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں۔ شمعون نے اپنی بیوی کی موت کے بعد خیبر کی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی۔ اس بدقماش لڑکی نے شمعون کے غلام سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیے۔ ایک رات میں نے انہیں مکان سے باہر باغ میں پکڑ لیا۔ وہ میرے پاؤں پر گر پڑے۔ مجھے اس عورت سے زیادہ غلام کی بے کسی پر رحم آ گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر آئندہ تم نے کوئی شرمناک حرکت نہ کی تو میں تمہارا راز افشا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چند دن خیریت سے گزر گئے۔
लेकिन फिर शमून की बीवी मुझ पर डोरे डालने लगी। एक दिन शमून और उसके लड़के शहर गए हुए थे और मैं बाग में काम कर रहा था। उसने खादमा को भेजकर बुलाया, लेकिन मैंने शमून की गैर मौजूदगी में अंदर जाने से इनकार कर दिया। रात के वक्त मैं डेवढ़ी के बाहर सो रहा था कि वो मेरे पास आ गई। पास ही 2 और नौकर सो रहे थे। मैं बेइज्जती के खौफ से भागा और सीधा घर चला गया। मैंने अपने बाप से कहा कि मैं अब शमून के घर नहीं रहना चाहता, इसलिए आप बिला ताखीर उसका कर्जा चुका दें। उन्होंने वादा किया कि मैं इसी हफ्ते कर्जा चुका दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम वापस चले जाओ। मुझे अंदेशा था कि शमून की बीवी मुझसे इंतकाम लेने के लिए कोई तोहमत तराशेगी। वो मुझे इस किस्म की धमकियां दे भी चुकी थी, इसलिए मैं अपने बाप के इसरार के बावजूद वापस ना गया। लेकिन 2 दिन बाद शमून खुद मुझे लेने आ गया और उसकी बातों से मेरे खदशात दूर हो गए। मेरे वालिद ने मुझे शमून के साथ रवाना करते हुए इस बात की तसल्ली दी कि मैं बहुत जल्द बाकी रकम अदा करके तुम्हें वापस ले आऊंगा। इसके बाद तीसरे दिन मुझे इस सफर पर भेज दिया गया। इस जगह जब इन लोगों ने मुझे गालियां देना शुरू की तो मैं समझ गया कि इस कदर इसरार के साथ मुझे इनके हमरा भेजने से शमून का असल मकसद क्या था। ये यहूदी बार बार मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा रहा था कि मैंने उस शख्स की इज्जत पर हाथ डाला है जिसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है। यहूदी ने अपने नौकरों को हुक्म दिया था कि वो मुझे कत्ल करके रास्ते से दूर किसी जगह दफन कर दें। इन हालात में कौन कह सकता था कि तुम मेरी जान बचाने को यहाँ पहुँच जाओगे। यहूदियों ने कहा था कि मनात और उज़्ज़ा झूठे हैं और मनात और उज़्ज़ा ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। आसिम, मुझे वादा करो कि तुम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़कर नहीं जाओगे। आसिम ने कोई जवाब न दिया और उमैर ने मायूसी की हालत में आंखें बंद कर लीं। कुछ देर खामोशी तारी रही। बिलाखिर उमैर ने आंखें खोलते हुए कहा, शमून को यकीन होगा कि मैं मर चुका हूँ और मुझे मालूम नहीं कि मेरे अचानक गायब हो जाने के मुतालिक वो किस किस्म के किस्से मशहूर करेगा। वो मुझ पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाएगा कि मेरे कबीले के लोग मुझ पर लानत भेजेंगे। मुझे यहाँ छोड़कर ना जाओ। अपने हाथों से मेरा काम तमाम कर दो और मेरी लाश को किसी ऐसी जगह छुपा दो कि किसी को सुराग ना मिल सके। मैं तुम्हारी मदद के बगैर घर नहीं पहुँच सकता। इस वीराने में मेरी मौत यकीनी है। आसिम ने उमैर की तरफ देखा और इज़्तिराब की हालत में अपने होंठ काटते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये कि तुम किसी से मेरा जिक्र नहीं करोगे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कबीले के लोग मेरा मजाक उड़ाएं। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उमैर ने इत्मीनान का सांस लेते हुए जवाब दिया। आसिम ने पूछा, तुम घोड़े पर सवारी कर सकोगे? मुझे मालूम नहीं। उमैर ने उठकर बैठते हुए कहा, मेरा सर फट रहा है और मेरा जिस्म सुन्न हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। हमारा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। मुझे यकीन है कि वो लोग कहीं आसपास छुप कर हमें देख रहे होंगे। आसिम और उमैर कुछ देर खामोश बैठे रहे। इतने में इबाद घोड़ा और ऊंट लेकर पहुंच गया। आसिम ने कहा, इबाद, मैं उमैर को जल्द से जल्द इसके घर पहुंचाना चाहता हूं। तुम इनमें से एक घोड़ा पकड़ लाओ। ठहरिए, मेरा घोड़ा शायद यहीं हो, मैं उसी पर सवारी करूंगा। उमैर ये कहकर उठा और दोनों हाथों से अपना सर दबाए लड़खड़ाता हुआ झाड़ियों से बंधे हुए घोड़ों की तरफ बढ़ा। इबाद ने आसिम से पूछा, आप ये बाकी घोड़े और ऊंट यहीं छोड़ जाएंगे? आसिम ने जवाब दिया, नहीं, ये गनीमत का माल है, इनकी रस्सियां खोल दो, ये खुद ब खुद हमारे पीछे भागेंगे। लेकिन अगर कोई जानवर पीछे रह जाए तो तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। हमें सुबह तक एक मंजिल जरूर तय कर लेनी है। जब धूप तेज हो जाएगी तो हम किसी जगह चंद घड़ी सस्ता लेंगे। फिर अगर रास्ते में इसकी हालत ज्यादा खराब ना होगी तो हम कल रात घर पहुंच जाएंगे। आफताब गुरूब हो चुका था और अदी के मकान के एक कुशादा कमरे में चिराग जल रहा था। सुमेरा, एक नौउम्र सेहतमंद और खूबसूरत लड़की, चिरागदान के करीब बैठी कपड़े सीने में मसरूफ थी। अदी का छोटा लड़का नुमान, जिसकी उम्र 15 साल के लगभग थी, उसके करीब दीवार से टेक लगाए बैठा था। अदी का दूसरा लड़का उत्बा कमरे में दाखिल हुआ और नुमान के करीब बैठते हुए बोला, सुमेरा, तुम 2 दिन से इसमें लगी हुई हो, ये कमीज कब खत्म होगी? सुमेरा ने जवाब दिया, मुझे वक्त ही कहाँ मिलता है, सारे दिन घर के काम में मसरूफ रहती हूँ। नुमान ने कहा, अखी, सुमेरा ने हमारी कमीजें कभी इतने शौक से नहीं सी, बस खत्म हो गई। सुमेरा ने जल्दी जल्दी चंद टाँके लगाने के बाद दांतों से धागा तोड़ा और सुई पास ही एक ताकचे में रख दी। फिर उसने कमीज फैलाकर अपने भाइयों को दिखाते हुए कहा, क्यों, ठीक है ना? उत्बा ने अपने कुशादा चेहरे पर एक शरारत आमेज तबस्सुम लाते हुए कहा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, शायद उमैर को पसंद आ जाए। अब हमें खाना दो, भूख लग रही है। नहीं, पहले मुझे ये कमीज पहन कर दिखाइए। उत्बा ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अगर मुझे पसंद आ गई तो मैं उतारूंगा नहीं। सुमेरा ने बेचैन होकर कहा, जल्दी कीजिए, वो आने वाले हैं। नुमान ने कहा, अखी, अब्बा जान को बहुत देर हो गई है, हमें मालूम करना चाहिए, वो आ रहे होंगे। उत्बा ने यह कहते हुए अपनी कमीज के ऊपर नई कमीज पहन ली। नुमान ने कहा, अरे ये तो बहुत ढीली है। सुमेरा ने जवाब दिया, लेकिन उमैर के बिल्कुल ठीक आएगी, उस दिन वो आए थे तो मैंने उनका नाप ले लिया था। उत्बा ने कहा, सुमेरा,
تم عمیر کا بہت خیال رکھتی ہو۔ سمیرہ نے بگڑ کر جواب دیا، کیوں نہ رکھوں، کیا ہمارے خاندان پر اس کا احسان سب سے زیادہ نہیں؟ اس نے ہماری خاطر اتنے سال ایک ذلیل یہودی کی نوکری کرنے میں گزار دیے ہیں۔ عتبہ نے کہا، ارے تم تو خفا ہو گئی، میں نے یہ کب کہا کہ خاندان پر اس کا احسان نہیں؟ باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور سمیرہ نے مضطرب ہو کر کہا، وہ آ رہے ہیں، آپ جلدی سے قمیض اتار دیں۔ عتبہ نے قمیض اتار کر اسے دے دی۔ عدی کمرے میں داخل ہوا۔ سمیرہ نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا، ابا آپ اکیلے آئے ہیں، بھائی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ عدی جواب دینے کی بجائے نڈھال ہو کر بیٹھ گیا اور سمیرہ اور اس کے بھائی اس کے تیور دیکھ کر سہم گئے۔ چند ثانیے کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ بالآخر سمیرہ نے کہا، کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ عدی نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے عمیر سے یہ توقع نہ تھی۔ عتبہ نے پوچھا، ابا جان عمیر نے کیا کیا؟ کیا گھر آنے سے انکار کر دیا؟ اگر وہ گھر آنے سے انکار کر دیتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن اس نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اب کوئی یہودی ہمارا اعتبار نہیں کرے گا۔ سمیرہ نے کرب انگیز لہجے میں پوچھا، ابا جان بتائیے تو صحیح، اس نے کیا کیا؟ وہ شمون کے گھر سے 200 دینار چوری کر کے بھاگ گیا۔ عتبہ نے کہا، نہیں ابا جان، یہ بات ناقابل یقین ہے، عمیر چوری نہیں کر سکتا، اس کے بدترین دشمن بھی اسے چور ہونے کا الزام نہیں دیں گے، پھر وہ بھاگا کیوں؟ میں نے اتنی مصیبتوں سے شمون کا قرضہ چکایا تھا، صرف 20 دینار باقی تھے اور وہ بھی میں آج لے کر گیا تھا، اب یکایک اس کے غائب ہو جانے سے شمون کا ہر الزام صحیح سمجھا جائے گا۔ عتبہ نے کہا، ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی اس الزام کو درست تسلیم نہیں کرے گا۔ عدی نے جواب دیا، ہمارے قبیلے کے آدمیوں کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یثرب کے یہودی شمون کی بات رد نہیں کریں گے، وہ انہیں ہمارے خلاف بھڑکائے گا، اور اگر یہودیوں نے ہم سے لین دین بند کر دیا تو اس کی ساری ذمہ داری میرے خاندان پر ہوگی۔ عتبہ نے پوچھا، عمیر کب سے غائب ہے؟ اسے غائب ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں۔ 3 دن؟ اور شمون نے آپ کو آج اطلاع دی ہے؟ عدی نے جواب دیا، شمون کہتا ہے کہ گھر میں نقدی کے صندوق کی کنجیاں اکثر اس کے پاس رہتی تھیں، پرسوں اس نے مجھے کنجیاں واپس دیتے ہوئے کہا کہ اب میرا جی یہاں نہیں لگتا، تمہارے قرضے کی باقی رقم 2-4 دن کے اندر ادا ہونے والی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس قدر اصرار کیا کہ میں نے اسے زبردستی روکنا مناسب نہ سمجھا۔ سمیرہ نے کہا، وہ یہودی یقیناً جھوٹ بولتا ہے، اگر عمیر نے اس کے گھر میں چوری کی ہوتی تو وہ اسی وقت بھاگتا ہوا آپ کے پاس آتا۔ عدی نے جواب دیا، لیکن شمون یہ کہتا ہے کہ چوری کے متعلق اسے ابھی معلوم ہوا ہے، میرے وہاں پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے کوئی اس سے قرض مانگنے آیا تھا، اس نے نقدی کا صندوق کھولا تو معلوم ہوا کہ 200 دینار کی ایک تھیلی غائب ہے۔ عتبہ نے کہا، ابا جان یہ سراسر جھوٹ ہے، عمیر کہا کرتا تھا کہ شمون اپنے بیٹوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا، یہ اس کی شرارت ہے، اگر میرے بھائی کو بھاگنا تھا تو اس نے ایک ہی تھیلی کیوں اٹھائی، پورا صندوق خالی کیوں نہیں کیا، پھر وہ گھر کے سوا جا کہاں سکتا تھا؟ عدی نے کہا، بیٹا مجھے بھی یقین نہیں کہ عمیر ایسی حرکت کر سکتا ہے، لیکن ایک بات شمون کے حق میں جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمیر غائب ہے، وہ نہ شمون کے گھر میں ہے اور نہ یہاں آیا ہے۔ کوئی باشعور آدمی یہ نہیں مانے گا کہ وہ بلا وجہ کہیں بھاگ گیا ہے، جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا ہم کسی سے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ تم فوراً اس کی تلاش شروع کر دو، وادی میں اس کے جتنے دوستوں کو تم جانتے ہو ان کے پاس جاؤ، ممکن ہے کہ وہ شرم و ندامت کی وجہ سے کسی کے گھر میں چھپا ہوا ہو۔ نعمان تم بھی جاؤ، شمون نے مجھے 8 پہر کی مہلت دی ہے اور کہا ہے کہ اگر اس عرصے میں مجھے چوری کا مال واپس نہ ملا تو میں یہ واقعہ تمام وادی میں مشہور کر دوں گا۔ میں شہر جاتا ہوں، ممکن ہے وہ شراب کے نشے میں چور کہیں پڑا ہو یا کسی جواری کی حد چڑھ کر سب کچھ گما چکا ہو اور اب شرم سے منہ چھپائے پھرتا ہو۔ نوکروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور دیکھو کسی کو یہ نہ بتانا کہ شمون نے اس پر الزام لگایا ہے، پوچھنے والوں سے صرف یہ کہنا کہ وہ گھر سے روٹ کر کہیں چلا گیا ہے۔ پہلے اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس جاؤ، اس کے بعد اس کے دوستوں سے معلوم کرو۔ عدی اٹھ کر باہر جانے لگا تو سمیرہ نے کہا، ابا جان مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی بے قصور ہے، لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس پر سختی نہ کیجیے گا، اس نے برسوں سے زندگی کی کوئی خوشی نہیں دیکھی اور آج اسے گھر آنا تھا۔ عدی نے جواب دیا، مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں، تم دعا مانگو کہ وہ ہمیں زندہ سلامت مل جائے۔ عدی اور اس کے بیٹوں کو گھر سے نکلے 1 پہر گزر چکا تھا اور سمیرہ چراغ کی روشنی میں تنہا بیٹھی انتہائی درد اور خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگ رہی تھی، اے منات تجھ سے دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تجھے معلوم ہے کہ عمیر کہاں ہے، اسے مصیبت سے بچا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کی چوری کی پردہ پوشی کر، اور اگر شمون نے اس پر تہمت لگائی ہے تو اسے ذلیل و خوار اور رسوا کر۔ اگر عمیر واپس آ گیا تو میں مرتے دم تک تیرا احسان نہ بھولوں گی، میں ہر سال تیرے لیے نذرانہ لے کر قدید جایا کروں گی، لیکن اگر تو نے اس مصیبت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو میں تجھ سے روٹ جاؤں گی اور تیری جگہ لات، حبل اور عزا کی پوجا کیا کروں گی۔
میں گھر گھر جا کر یہ اعلان کروں گی کہ تجھ سے کسی بھلائی کی امید رکھنا حماقت ہے۔ اے منات، اگر تو نے ہماری مدد نہ کی تو لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے۔ سمیرہ چند بار یہ کلمات دہرانے کے بعد دیر تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی اور وہ بھاگ کر باہر نکل آئی۔ صحن میں پہنچ کر اس نے محسوس کیا یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہے۔ اس کا باپ اور بھائی گھر سے پیدل گئے تھے اور انہیں رخصت کرنے کے بعد اس نے صحن کا پھاٹک بند کر دیا تھا۔ تاہم اسے خیال آیا کہیں یہ عمیر نہ ہو اور وہ دوڑتی ہوئی پھاٹک کی طرف بڑھی۔ گھوڑا پھاٹک کے قریب رکا اور سمیرہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کسی نے باہر سے دریافت کیا، یہ ادی کا گھر ہے؟ ہاں، اس نے مضطرب ہو کر جواب دیا۔ تم کون ہو؟ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولیے، میں عمیر کو لے آیا ہوں، یہ زخمی ہے۔ ایک بہن کی محبت اچانک ہر خوف پر غالب آ گئی اور سمیرہ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ عاصم گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے عمیر کو اپنے آگے ڈال رکھا تھا۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ سمیرہ نے کرب انگیز لہجے میں سوال کیا۔ گھبرائیے نہیں، یہ بے ہوش ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں، آپ کسی آدمی کو بلا لائیے۔ سمیرہ نے کہا، اس وقت یہاں کوئی نہیں، آپ اسے اندر لے چلیں۔ عاصم اندر داخل ہوا اور مکان کے دروازے کے سامنے گھوڑا روکتے ہوئے بولا، ذرا اسے سہارا دیجیے۔ سمیرہ نے دونوں ہاتھوں سے عمیر کو سہارا دیا اور عاصم گھوڑے سے اتر کر اسے اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے بولا، آپ اس کے لیے بستر بچھائیے۔ سمیرہ بھاگ کر کمرے میں چلی گئی اور عاصم عمیر کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ سمیرہ نے جلدی سے ایک تخت پر بچھونا بچھا دیا اور عاصم نے عمیر کو لٹا دیا۔ چراغ کی روشنی میں عمیر کے خون آلود کپڑے دیکھ کر سمیرہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑی رہی اور پھر یکایک عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، انہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ آپ انہیں کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کب سے بے ہوش ہیں؟ آپ کون ہیں؟ پھر وہ عمیر کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ بھائی جان، بھائی جان، عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے بھائی کو ابھی ہوش آ جائے گا۔ آپ کو یقین ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں؟ سمیرہ نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یقین ہے۔ سمیرہ نے کمرے کے کونے سے ایک چوکی گھسیٹ کر عمیر کے بستر کے قریب کرتے ہوئے کہا، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گیا اور قدرے توقف کے بعد بولا، ابھی ان کے سر کے زخم سے خون رس رہا ہے، آپ پٹی باندھنے کے لیے کوئی صاف کپڑا لے آئیے۔ سمیرہ بھاگ کر دوسرے کمرے سے ایک چادر لے آئی اور یکے بعد دیگرے 2 ٹکڑے پھاڑ کر عاصم کے سامنے رکھ دیے۔ جب وہ تیسری پٹی پھاڑنے لگی تو عاصم نے کہا، بس یہ کافی ہیں، اور کپڑا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم عمیر کے سر سے خون آلود پٹیاں کھولنے لگا تو سمیرہ نے کہا، زخم داغنے کی ضرورت ہے تو آگ جلا دوں؟ نہیں، زخم گہرے نہیں، صرف اوپر کی جلد پھٹ گئی ہے، تو میں ایک دوا لاتی ہوں، اس سے خون بند ہو جاتا ہے۔ سمیرہ یہ کہہ کر تاکچے سے چمڑے کی تھیلی اتار لائی۔ عاصم نے پٹیاں کھولیں اور سمیرہ نے تھیلی سے ایک سفوف نکال کر زخموں پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد عاصم نے نئی پٹیاں باندھ دیں۔ عمیر نے آہستہ آہستہ کراہنے کے بعد چند گہرے سانس لیے اور نحیف آواز میں پانی مانگا۔ سمیرہ پانی کا کٹورا لے آئی۔ عاصم نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر عمیر کو اٹھایا اور سمیرہ نے پانی کا کٹورا اس کے منہ سے لگا دیا۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد عمیر نے آنکھیں کھولیں اور عاصم نے آہستہ آہستہ اس کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ عمیر کچھ دیر عاصم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کمرے کی چھت اور دیواروں پر نظر ڈالی اور بالآخر اپنی نگاہیں سمیرہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ سمیرہ نے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بھائی جان، بھائی جان، میں ابھی آپ کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ عمیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور سمیرہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ابا جان کہاں ہیں؟ اس نے پیار سے سمیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، سمیرہ نے ہولے ہولے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ اتبا اور نعمان، وہ بھی آپ کو ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں۔ عمیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ بھائی جان، سمیرہ قدرے توقف کے بعد بولی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے ہمیں کیوں نہ بتایا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ چوری کر کے نہیں بھاگے۔ شمون نے آپ پر بہتان باندھا ہے، لیکن آپ تھے کہاں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بھائی جان، آپ کو مجھ سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ آپ یثرب کے تمام یہودیوں کو لوٹ لیں تو بھی آپ میرے بھائی ہیں۔ ابا جان بہت خفا تھے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں انہیں منا لوں گی۔ عمیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ سمیرہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، یہ پھر بے ہوش ہو گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، تمہارے بھائی کو آرام کی ضرورت ہے، کچھ دودھ ہے تو لے آؤ۔ دودھ بہت ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ سمیرہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ عاصم کا خیال تھا کہ وہ عمیر کو اس کے گھر پہنچاتے ہی واپس چلا آئے گا، اور راستے میں اس کے لیے سب سے بڑی ذہنی الجھن یہ تھی کہ عدی اور اس کے خاندان کے افراد اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ اگرچہ ابھی امن کے دن ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو خزرج کے کسی گھر کی 4 دیواری میں قدم رکھنا اس کے نزدیک ایک غیر متوقع بات تھی۔ اگر عمیر بے ہوش نہ ہوتا تو آبادی کے قریب پہنچتے ہی ان کے راستے جدا ہو جاتے۔
वो ये सोचकर उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि मैं उमैर को उसके बाप और भाइयों के हवाले करते ही लौट जाऊंगा। अगर किसी ने पूछा कि तुम कौन हो तो मैं जवाब दिए बगैर घोड़े को एड़ लगा दूंगा और वो उमैर को इस हालत में देखकर मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो भी ना देंगे। लेकिन अब वो किसी नदामत या परेशानी का एहसास किए बगैर अपने दुश्मन के घर बैठा हुआ था। ये एक ख्वाब था, एक नाकाबिले यकीन ख्वाब, और सुमैरा को देखने के बाद इस ख्वाब के तल्ख और इज़्तिराब अंगेज पहलू बतदरीज उसकी निगाहों से ओझल हो रहे थे। सुमैरा का चेहरा फितरत के उन मज़ाहिर की दिलकशी का आयनादार था जिनकी एक हल्की सी झलक से देखने वालों की निगाहों के जाविये बदल जाते हैं। आसिम को दुश्मन के मुकाबले में इंतहाई संग दिली का सबूत देने की तरबियत दी गई थी और उमैर की यानत के हर मरहले में उसे ये महसूस हो रहा था कि वो अपनी कबायली और ख़ानदानी रिवायात से गद्दारी कर रहा है। लेकिन अब उसकी जहनी कैफियत में एक गैर मुतवक्के तब्दीली आ रही थी। जब उसने सुमैरा को कर्ब व इस्तराब की हालत में देखा था तो उसके जहन में तकलीफ की एक हल्की सी लहर उठी थी और उमैर के होश में आने पर सुमैरा की मुस्कुराहटों से उसे एक तरह की तस्कीन और राहत महसूस हुई थी। वो थोड़ी देर के लिए भूल चुका था कि सुमैरा उसके दुश्मन की बेटी है और वो एक छत के नीचे जमा होने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन ये कैफियत ज़्यादा देर तक ना रही। वो लम्हात जो उसे माजी के तल्ख अयाम पर हावी होते महसूस हुए थे गुजर गए और ये तमाम वाक़यात उसे ख्वाब से ज़्यादा बेहकीकत महसूस होने लगे। वो उठकर भाग जाना चाहता था कि सुमैरा दूध का बर्तन और प्याला लिए कमरे में दाखिल हुई और उसने कहा, मैं आपका घोड़ा अस्तबल में बांधकर उसके आगे घास डाल आई हूँ। मैंने उसकी जीन भी उतार दी है। मैं आपके लिए भी दूध ले आई हूँ। मैंने उसमें शहद डाल दिया है। भाईजान शहद बहुत पसंद करते हैं, आप इन्हें उठाएं। आसिम ने उमैर का बाजू हिलाया और उसने आंखें खोले बगैर कहा, मुझे सोने दो। भाई तुम्हारी बहन दूध लाई है, थोड़ा सा पी लो। आसिम ने उसे ज़बरदस्ती सहारा देकर बिठा दिया। उमैर ने गनूदगी की हालत में आंखें खोली, सुमैरा के हाथ से दूध का प्याला लिया और बड़े बड़े घोंट भरने के बाद दोबारा लेट गया। सुमैरा ने कहा, भाईजान एक प्याला और पी लीजिए। नहीं नहीं, मुझे तंग ना करो। उमैर ने आंखें बंद करके करवट बदलते हुए कहा। सुमैरा ने दूध का प्याला भरकर आसिम को पेश किया, लेकिन उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। आप दूध नहीं पिया करते? सुमैरा ने मासूमाना अंदाज में सवाल किया। पीता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे इश्तहा नहीं। वो बोली, ये गलत है। मैं बचपन से अपने बाप और भाइयों के लिए खाना पकाती हूँ और मेरा तजर्बा है कि मर्द खा उम्र के किसी हिस्से में हो, उनकी भूख उनके चेहरे से नजर आ जाती है। आपकी सूरत पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझे खाने को कुछ चाहिए। आसिम ने सुमैरा की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए, आपके लिए खाना भी मौजूद है, मैं अभी लाती हूँ। आसिम को सुमैरा की चमकती हुई आंखों की इल्तिजा हुक्म से ज्यादा मुअस्सर महसूस हुई और उसने कदरे तजब्जुब के बाद उसके हाथ से दूध का प्याला ले लिया। सुमैरा अपने भाई के पांव की तरफ बैठ गई। आसिम ने दूध पीकर प्याला वापस करते हुए कहा, आपको मेरे घोड़े की जीन नहीं उतारनी चाहिए थी। मैं सिर्फ आपके भाई को पहुंचाने यहाँ आया था और अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। सुमैरा ने दूध का एक और प्याला भरकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, मुझे आपका चेहरा ये भी बता रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं और शायद कई रातों से नहीं सोए, इसलिए मैंने दूसरे कमरे में आपका बिस्तर भी बिछा दिया है। मुझे एक बात पर निदामत है, मैं इससे पहले ये ना देख सकी कि आप भी जख्मी हैं। मैं भाईजान की वजह से बहुत परेशान थी। मैं जख्मी नहीं हूँ, लेकिन सीने पर आपकी कमीज खून से भरी हुई है। ये आपके भाई का खून है। मैं बेशतर रास्ता इसे अपने साथ चिमटा कर लाया हूँ। मैं खुश हूँ कि आप जख्मी नहीं हैं। लीजिए ना, आप इसरार ना करें, मैं काफ़ी पी चुका हूँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए। सुमैरा ने प्याला एक तरफ रखते हुए कहा, मेहमान आधी रात के वक्त हमारे घर से रुखसत नहीं होते और मेरे भाई की जान बचाने वाला कोई मामूली मेहमान नहीं हो सकता। आप अब्बा जान से मिले बगैर नहीं जा सकते, वो मुझ पर खफा होंगे। मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। आसिम ने उठकर कहा। क्यों? आपके भाई को मालूम है। सुमैरा ने बददिली के लहजे में कहा, अगर आपका जाना जरूरी है तो मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और मेरे भाईजान को आप कहाँ मिले थे? आसिम ने जवाब दिया, मुझे आप एक भटका हुआ मुसाफिर समझ लीजिए। सुमैरा मुस्कुराई। रात के भटके हुए मुसाफिरों को सुबह की रोशनी का इंतजार करना चाहिए। देखिए, अगर मुझे अपने भाई के मुतालिक इत्मीनान होता तो मैं आपको मजबूर ना करती। मैं घर में अकेली हूँ और मुमकिन है कि रात के वक्त मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। आसिम ने जवाब दिया, आपके भाई को सिर्फ आराम की ज़रूरत है। चंद घंटे सोने के बाद इसकी हालत बेहतर हो जाएगी। हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। शमून ने आपके भाई पर क्या इल्ज़ाम लगाया है? आप शमून को जानते हैं? हाँ, उसने कहा है कि मेरा भाई चोरी करके भागा था। ये झूठ है। आप अपने बाप को तसल्ली दे सकती हैं कि उमैर ने चोरी नहीं की। सुमैरा की आंखें मुसरत से चमक उठीं और उसने कहा, मुझे यकीन था कि शमून झूठा है,
لیکن یہ یکایک غائب کہاں ہو گئے تھے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ شمون نے اسے یہاں سے دور بھیج کر قتل کرانے کی کوشش کی تھی اور آپ نے اس کی جان بچائی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میں اسی راستے سے آ رہا تھا اور انہیں زد و کوب کرنے والے مجھے دیکھ کر بھاگ گئے، لیکن آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ رات کے وقت ایک اجنبی نے آپ کے بھائی کو گھر پہنچایا ہے۔ کیوں؟ آپ کا بھائی آپ کو بتا سکے گا کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ اور دیکھیے، جب انہیں ہوش آئے تو میری طرف سے کہہ دیجئے کہ جو جانور ہمیں راستے میں ملے تھے ان میں نصف آپ کے حصے میں آئے ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں گے انہیں آپ کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ عاصم یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہریے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ سمیرہ نے یہ کہہ کر ایک دیا اٹھایا اور اسے جلتے ہوئے چراغ کی لو سے روشن کر کے عاصم کے ساتھ چل پڑی۔ کشادہ صحن کے ایک کونے میں ایک چھپر کے نیچے 3 اور گھوڑوں کے ساتھ عاصم کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور پاس ہی اس کی زین پڑی ہوئی تھی۔ عاصم گھوڑے کو لگام دینے کے بعد زین کسنے لگا تو سمیرہ نے کہا، آپ کہیں دور جا رہے ہیں؟ اگر کوئی دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، ابا جان آپ کو پناہ دے سکیں گے، ہمارا تمام قبیلہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ معصوم الفاظ عاصم کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے اور اس نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام سمیرہ ہے؟ ہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ابھی عمیر نے تمہیں اس نام سے پکارا تھا۔ سمیرہ نے کہا، میں آپ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اگر میرا بھائی بے ہوش نہ ہوتا تو مجھے آپ کو اندر بلانے کی جرات نہ ہوتی۔ ہتھیلی پر چراغ کی روشنی میں آپ کو دیکھ کر بھی مجھے کچھ خوف محسوس ہوا تھا، لیکن اب ڈر نہیں لگتا۔ عاصم زین کس چکا تھا۔ اس نے رسہ کھول کر گھوڑے کی گردن میں لپیٹتے ہوئے کہا، آپ کو ایک اجنبی کی صورت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ممکن ہے وہ آپ کا دشمن ہو۔ سمیرہ نے جواب دیا، اگر آپ ہمارے دشمن ہوتے تو بھی آپ کی صورت دیکھنے کے بعد مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہوتا۔ عاصم گھوڑے کی باگ پکڑ کر چھپر سے باہر نکلا اور سمیرہ اس کے آگے آگے چل پڑی۔ اچانک ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھ گیا اور صحن میں تاریکی چھا گئی۔ سمیرہ نے چراغ نیچے رکھ دیا اور دونوں کچھ کہے بغیر پھاٹک کے قریب پہنچ گئے۔ عاصم جو چند لمحات قبل وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا اب تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ سمیرہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ میرے گھر والوں کو اس بات کا افسوس ہوگا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہ دے سکے۔ آپ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ عاصم نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا، ہر سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس گھر کے مکین احسان فراموش نہیں ہے۔ ہمارا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ عاصم کا دل پسا جا رہا تھا۔ اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، اب میں جانے سے پہلے تمہاری الجھن دور کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن یہ باتیں صرف کانوں کے لیے ہیں۔ میں قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے درمیان خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ حائل ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ تاریک رات کے مسافر کو صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن ہم جس بھیانک رات کے مسافر ہیں وہ شاید ہماری زندگی میں ختم نہیں ہوگی۔ سمیرہ کچھ دیر سر جھکائے کھڑی رہی، بالآخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جائیے۔ عاصم کچھ کہے بغیر بھاری قدم اٹھاتا پھاٹک سے باہر نکلا اور موڑ کر صحن کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرہ بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی تھی۔ عاصم پاؤں رکاب میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سمیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھہریے۔ وہ رک گیا۔ سمیرہ چند قدم آگے بڑھی، رکی اور پھر بھاگ کر اس کے قریب آ گئی۔ سمیرہ نے کہا، مجھے اس بات سے سروکار نہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن اپنے بھائی کی اعانت کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اگر آپ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم پر آپ کے احسان کا بوجھ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عاصم نے کہا، اب تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن میں تمہاری رفاقت کی یہ چند لمحے زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس وقت مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر تم عدی کی بیٹی یا میں سہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو تمہارا معمولی سا اشارہ بھی میرے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا۔ مجھے فخر ہے کہ میں عدی کی بیٹی ہوں، لیکن آج کے بعد سے میں آپ سے نفرت نہیں کر سکوں گی۔ چلیے میں آپ کو باغ کے باہر چھوڑ آتی ہوں۔ وہ چل پڑے۔ عاصم نے کہا، تم یہ جاننے کے بعد بھی مجھ سے خوف محسوس نہیں کرتی کہ میں سہیل کا بیٹا ہوں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اگر اس باغ سے درندوں کا لشکر نکل آئے تو بھی آپ میری حفاظت کریں گے۔ کاش آپ کی صورت ایسی ہوتی کہ مجھے دیکھ کر خوف آ سکتا۔ وہ باغ کے آخری کنارے پر پہنچ کر رک گئے۔ عاصم نے کہا، اب زمانہ امن کے صرف چند دن باقی ہیں، اس کے بعد اوس اور خزرج اپنی تلواریں تیز کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ سمیرہ نے جواب دیا، امن کے دن ختم ہو جانے کے بعد میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنی تلوار تیز نہ کریں۔ اوس اور خزرج اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے، لیکن اس وقت آپ کو بار بار مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ میرے دشمن ہیں۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں یہ بات بار بار کیوں یاد دلا رہا ہوں۔ سنو،
میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم بے خیالی میں چند لمحات کے اندر ایک خطرناک راستے کی کئی منزلیں طے کر چکے ہیں۔ قدرت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے اور تمہیں اس مذاق کو انتہا تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جاؤ سمیرا، جب تم سنجیدگی کے ساتھ سوچو گی تو یہ تمام واقعات تمہیں بھی ایک مذاق ہی محسوس ہوں گے۔ تم میری حماقت پر ہنسو گی لیکن میں شاید ہنس بھی نہ سکوں۔ لیکن سمیرا اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی اور عاصم تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں کی چمک محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بولی، تو آپ کو ادی کی بیٹی سے نفرت نہیں، اس کے باوجود کہ آپ سہیل کے بیٹے ہیں؟ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔